اسی جھارکھنڈ کی سرزمین پر رانچی بہت مشہور شہر ہے، جھارکھنڈ کا کیپٹل ہے آپ کے اسٹیٹ کی، نصرت جہاں نام کی ایک لڑکی، پانچوں ٹائم کی نمازی، روزے دار، علماء کے بیان سننے والی، ایک دینی بیک گراؤنڈ، ایک ریلیجیس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والی لڑکی مرتد ہو جاتی ہے اور نصرت جہاں سے نشا سنگھ بن جاتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کے لیے تو ایک نیوز ہے صاحب، اخبار میں خبر آ گئی، ہم نے ایک نیوز کی طرح، ایک سماچار کی طرح سن لیا۔ معاف کرنا میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ کی قوم کی کوئی لڑکی نشا سنگھ بن رہی ہے نصرت جہاں سے، تو پوری قوم کے لیے سوچنے کا مقام ہے، پوری قوم کے چہرے کے اوپر بہت بڑا تھپڑ ہے کہ آپ اپنے دین کی اہمیت بھی اپنی قوم کی بچیوں کو نہ بتا سکے۔ وہ سال میں ایک بار جلسہ کرا کر کے اپنی لڑکیوں کو دین سنانے والوں، تمہاری بیٹیاں اگر دین کی اہمیت کو جانتی، اگر اسلام کی نعمت کو جانتی، تو کوئی نصرت جہاں آج نشا سنگھ نہ بنتی۔ اسلام کو جانا ہی نہیں ہم نے، اس نعمت کی قدر و قیمت کو جانتی اگر وہ عورت، تو کبھی میرے پیارے ساتھیوں اسلام کو چھوڑنے کی جرات نہ کرتی۔ ارے اسلام تو وہ نعمت ہے جس کو پانے کے لیے صحابہ کرام نے سب کچھ قربان کر دیا۔ اسلام تو اتنی بڑی نعمت ہے، سمیہ بنت خیاط کو دیکھو، جوان بیٹا سامنے کھڑا ہوا ہے، ابو جہل کہتا ہے بوڑھی ماں اے سمیہ تیرا جوان بیٹا سامنے کھڑا ہے، ہم نہیں چاہتے تجھے تیرے بیٹے کے سامنے ننگا کر دے، اے سمیہ تو اسلام کو چھوڑ دے ورنہ تیرے بیٹے کے سامنے تجھے ننگا کر دیں گے۔ سوچو میرے بھائیوں، ایک ماں کے لیے کتنی حیثیت کی بات ہے، اس کے جوان بیٹے کے سامنے اس کو برہنہ کر دیا جائے۔ اے سمیہ تو بوڑھی ہو چکی ہے، تیرے بدن میں کمزوری آ چکی ہے، مگر تیرا ایمان تو فولاد کے جیسا مضبوط ہے۔ سمیہ نے جوان بیٹے کے سامنے ننگا ہو جانا گوارا کر لیا، مگر توحید کو چھوڑنا گوارا نہ کیا، اسلام کو چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ اور چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا، ایک بوڑھی عورت کے بدن سے کپڑے اتار لیے گئے، جوان بیٹے کے سامنے اس کو برہنہ کر دیا گیا۔ اتنے پر ابو جہل نے بس نہ کیا، پھر کہا کہ اے سمیہ آخری موقع تجھے دے رہا ہوں، اسلام کو چھوڑ دے ورنہ تجھے قتل کر دوں گا۔ برچی اٹھایا، سمیہ کہاں اسلام کو چھوڑنے والی تھی، ابو جہل نے برچی اٹھایا اور سمیہ کی شرمگاہ کے اوپر دے مارا۔ اے سمیہ تو اللہ کو پیاری ہو گئی، تو شہید ہو گئی، تیرے بدن کا خون گر گیا، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والی تو پہلی خاتون بن گئی، اور تو نے دنیا کی آنے والی عورتوں کو یہ پیغام دے دیا، اے دنیا کی عورتوں تمہیں دنیا نازک سمجھے گی، تمہیں دنیا کمزور سمجھے گی، تم دنیا کو بتا دینا اگر عورت کے پاس ایمان کی دولت اور ایمان کی طاقت ہو، عورت سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہوتا ہے۔ ایمان کی دولت اگر عورت کے پاس ہے، عورت سے طاقتور کوئی نہیں ہوتا ہے۔ سمیہ سے پوچھو ایمان کس کو بولتے ہیں؟ ایمان کی عظمت پوچھنا ہے، کوئی بلال حبشی سے پوچھ لے۔ ہاں میرے نوجوان ساتھیوں، بلال تمہاری طرح اسمارٹ اور ہینڈسم تو نہیں تھا، بلال کوئی تمہاری طرح گھنگرالے بال والا تو نہیں تھا، بلال کوئی تمہاری طرح گورا چٹا تو نہیں تھا، خوبصورت تو نہیں تھا، ہینڈسم تو نہیں تھا۔ بلال تو حبشہ کا ایک غلام تھا، کالا کلوٹا تھا، اس کی پوری باڈی کالی تھی، مگر اس کالے سینے میں جو دل تھا، بلال کے سینے میں جو دل تھا، وہ دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ او دنیا والوں، تم نے تو جب بھی دیکھا ہے لوگوں کی صورتوں کو دیکھا ہے، لوگوں کے چہروں کو دیکھا ہے، آؤ تمہیں بلال کی سیرت بھی دکھاتے ہیں۔ بلال کالے ہیں، بلال کا بدن کالا ہے، اور بلال کے کالے بدن کو ان کا مالک عرب کے تپتے ہوئے صحرا پر لٹا دیتا ہے، نیچے گرم گرم بالو ہے، نیچے گرم گرم ریت ہے، اور بلال کے سینے پر گرم پتھر بھی رکھ دیتا ہے۔ بلال کے سینے کی چربی بھی پگھل رہی ہے اور بلال کی پیٹھ بھی پگھل رہی ہے، اور بلال کا مالک کہتا ہے، امیہ بن خلف کہتا ہے، اے بلال تیرے سینے
کی چربی کو پلانا ہمیں اچھا نہیں لگتا، تجھے ٹارچر دینا ہمیں اچھا نہیں لگتا، اے بلال ہم تجھے ٹارچر کرنا بند کر دیں گے، بس ایک شرط ہے، تو اللہ کی توحید کو چھوڑ دے اور ہمارے 360 معبودوں کا اقرار کر لے، ہمارے ساتھ تو بھی شرک کا نعرہ لگا دے اور لا الہ الا اللہ کی آواز تو نکالنا بند کر دے، بلال ہم تجھے تکلیف دینا چھوڑ دیں گے۔ بلال کی زبان سے آواز نہیں نکل رہی، بلال کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، مگر اس گرم پتھر کے نیچے اس تپتے ہوئے صحرا میں لیٹے ہوئے بلال کی زبان سے ایک لفظ سنائی دیتا ہے۔ بلال کہتے ہیں احد احد احد، میں جس اللہ کی عبادت کرتا ہوں وہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں۔ اے امیہ بن خلف، تو لاکھ میرے سینے پر گرم پتھر رکھ دے، تو لاکھ میرے بدن کی چمڑی کو جلا ڈالے، اے امیہ بن خلف، بلال اللہ تعالیٰ کی توحید کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ احد احد، میرا اللہ ایک ہے، میرا معبود ایک ہے، میرا رب ایک ہے۔ وہ لوگوں، اسلام وہ نعمت ہے جس کی حفاظت کی خاطر بلال کے سینے کی چربی پگھل گئی، مگر بلال نے اس توحید کو نہیں چھوڑا۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان۔ ہم نے تو یہ سمجھا مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، ابا نے عبداللہ نام رکھ دیا، عبد الرحمن نام رکھ دیا، لڑکے تھے تو ختنہ کرا دیا، بڑے ہوئے ٹوپی لگانے لگے، لنگی پہننے لگے، بڑے کا گوشت کھانے لگے، ہم نے تو ان چیزوں کو مسلمانوں کی پہچان بنا ڈالی۔ وہ لوگوں، اسلام اتنا آسان تو نہیں ہے، یہ تو شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اسلام یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں، یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے۔ اسلام پر چلتے ہوئے قدم قدم پر ایسے موقع آئیں گے جب آپ کو اپنی خواہشات کا گلا گھونٹنا پڑے گا، اپنی اچھاؤں کو مارنا پڑے گا، اپنی ڈیزائرز کو ختم کرنا پڑے گا، تب جا کر کے آپ اللہ تعالیٰ کی جنت کو پا سکتے ہیں۔ اسلام نے پورے کے پورے داخل، اسلام میں ادھورے داخل مت ہونا۔